پیرا فورس نے عوام کے شاعر حبیب جالب کی بیٹی کی کھانے کی ریڑھی لگوانے سے انکار کر دیا. کھانے کی ریڑھی لگوانے سے؟ ہاں دیکھو بات سنو، یہی فرق ہوتا ہے. کہندے ہیں نا نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. تو نیچ کوئی ذات نہیں ہے، نیچ رویہ ہوتا ہے. یہ جو اندازہ لگاؤ مقبول ترین عوامی انقلابی شاعر جس نے مال نہیں بنایا، کمیشن نہیں کھایا، کک بیک نہیں کھایا، ضمیر نہیں بیچا، اس شخص نے ضیاء امریت میں امتیازی قوانین کے خلاف پولیس سے لاٹھیاں کھائیں فلانا. اس کی بیٹی کا حال دیکھو، اور ایک بیٹی ہی چیف منسٹر ہے. اور یہ سوچ کے ہال اٹھتا ہے. یہ آپ کے سوال سے پہلے میں وہ دیکھ چکا ہوں، مجھے وہ اخلاق نے وہ دکھایا تھا کہ ان کی بیٹی. اور کمال کی بات ہے، ایک بیٹی ہی کہنے کو صوبے کی حکمران ہے، اور کس بندے کو. لیکن یہ پتہ ہے کیوں پھٹکار اور بد نصیبی مقدر ہے ہمارا. یہ وہ ملک ہے جہاں منٹو پہ، یہ منٹو نہیں ہے منٹو، اس پہ فحاشی کے فوش کون ہے مقدمات چلے. وہ آبرو ہے اردو ادب کی، اس کے پائے کا دوسرا رائٹر نہیں. اچھا بھول جاؤ، فیض اندر، حبیب جالب اندر، استاد دامن اندر، احمد فراز اندر. اور بات سنو، ایک بات یاد رکھنا، جنرل ڈے گال تھے اس کے فرانس کے پریزیڈنٹ، تو وہاں کے ایک انٹلیکچوئل ہیں، میں ظاہر ہے میں تو فرینچ نہیں جانتا، یہاں پال ساتر میں، اچھا وہ ایک انٹلیکچوئل، ایک دانشور. تو ان کے حواریوں نے، چمچوں نے، کرچھوں نے، بے غیرتوں نے جنرل ڈے گال کو مشورہ دیا کہ اس کو اندر کرو. یو نو دی آنسر. انہوں نے کہا میں فرانس میں بیٹھ کے فرانس کو فرانس کے اندر کر دوں. وہ ہمارا ضمیر ہے. یہ فرق ہوتا ہے چپڑکناتیوں چھچوروں میں. اور بات سنو، ڈگال کا بہت بڑا رول ہے فرانس کو فرانس بنانے میں، یہاں تک لانے میں. فلکچویٹ کرتے رہے ہیں وہ اوپر نیچے، لیکن بہرحال یہ حبیب جالب کی بیٹی کے ساتھ دو ٹکے دے بندے انہوں دس رہے. وہ کیا لگا رہی ہے، ریڑھی یا چھابڑی یا کوئی سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. کس کی بیٹی کیا کر رہی ہے؟ مزدوری. خدا کا خوف کرو. لیکن نہیں، اتنے تو ایک بندے نو کیا گیا، وہ شعر سنایا عابدہ حسین کی کتاب میں پڑھ لینا کہ جی وہ کچھ بھی راما اوکھیاں سانوں کو بندہ معذول ہویا، یہ وہ بیگم عابدہ حسین کی. انہوں نے کہا بی بی یہ تسی لکھے ہے؟ یہ سننے والی بات ہے. عابدہ حسین لکھ رہی ہیں خود. انہیں کہا نہیں جی یہ تے منیر نیازی صاحب نے لکھے ہے. پھر کی بندہ کیوں پوچھتا ہے یہ منیر نیازی کون ہے؟ ہاں کہ حکمرانوں کا لیول یہ ہو. سبحان اللہ. اخباری رپورٹ کے مطابق گھی، خوردنی تیل اور ڈبے کے دودھ کے نمونوں میں غیر معیاری اشیاء کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. حکومتی سروے میں 491 نمونوں میں سے 176 غیر معیاری ہیں. خوفناک رپورٹ سامنے آنے کے باوجود حکومت ان کمپنیوں کے نام سامنے نہیں آنے دے رہی. ایسے گھی اور ڈبے کے دودھ کی وجہ سے ملک میں سب سے زیادہ دل کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ انہوں نے اتنے بھی مکمکا کرنا کہ تھوڑے نام لیک کر دیں گے، ظاہرہ وہ برانڈ بیٹھ جائے گا. اگر سرکاری اس طرح کہا جائے کہ یہ سارے جو نمونے شمونے جو کچھ بھی ہے غیر معیاری ہیں، ان کو کون خریدے گا؟ سارے اخباروں میں چھاپنا چاہیے. انہوں نے روکا ہے کیوں؟ تو کو مکمکا ہو رہا ہونا کہ اگر پول کر کے اینا نہیں دیں دے، ورنہ واٹ از دا پرابلم؟ ہمارے اخبار بھی، ہمارا میڈیا بھی کم ظرف ہے. یہ بعضوں کا اکثر خبر چھپتی ہے ہر چوتھے چھٹے مہینے کہ جو پانی نہیں ہوتا، یہ پریمیم ڈرنکنگ واٹر، یہ جو عام، میں نام نہیں لے سکتا اب کسی برانڈ کا، کہ جی اتنے نمونے جعلی نکلے. اتنے بے شرم ہیں، ان کے نام چھاپو. تم تو نہیں ہو ان کو ٹیسٹ کر رہے نا، وہ تو کوئی سرکاری لیب ہے، یہ ہے وہ ہے. لوگوں کو پتہ لگے کہ بھئی یہ جو برانڈ ہے اس پہ لعنت بھیجنی.
نہیں بھائی کیوں نہیں دے رہے نام, لیکن یہ کو خبر نہیں ہر شے ملاوٹی اور ناخالص ہے. نام جاری نہ کرنے کی فیس روکڑا وہ ہوگا اس کے پیچھے. ورنہ واٹ از دا پرابلم؟ سرکار کو پتہ لگ گیا کہ یہ ملاوٹی ہے, غیر معیاری ہے, گندا ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. اس کو پبلک کرو, تھوبڑے دکھان لی دے, بڑے بڑے اشتہار چھاپ دیو, عجیب عجیب شکلاں اپنیاں لے کے آ جاندے ہو. یہ تو باقاعدہ اشتہار چھاپے حکومت, یہاں لگاؤ پیسے. قدم قدم پہ خدا کی قسم عوام دشمنی, بے حسی, ان کو عام کرو, وہ اصل سزا ہوگی. ورنہ کو جرمانہ دے کے وہ قید کاٹ کے نکلے آئے, پھر کل گند بیچ رہے ہوں گے. عوام کی صحتیں برباد, لیکن عوام ان کی طرف جب جہنم میں جائیں, بھاڑ میں جائیں, بھوکے مریں, ذلیل ہوں, جو مرضی ہوں, ان کا ایشو ہی نہیں ہے. ان کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں, ان کے کام چل رہے ہیں, بس ٹھیک. حسن صاحب اب آج کا ریپڈ فائر راؤنڈ کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک ڈسکلیمر. سوشل میڈیا پوسٹ یا انفرادی ٹویٹ سے بلیک اینڈ وائٹ ٹیم کا متفق ہونا ضروری نہیں. چلتے ہیں ایکس پر. خالد عامر صارف نے ٹویٹ کی کہ سرکاری اسکول ختم, سرکاری ہسپتال ختم, یوٹیلیٹی سٹورز ختم, صحت کارڈ ختم, اسٹیل مل ختم, PIA ختم, ریلوے ختم, ٹیکسٹائل ختم, زراعت ختم, نوکریاں ختم, لیکن ملک ترقی کر رہا ہے اور ملک کے $136 ارب کے قرضے صرف 5 سالوں میں اتر جائیں گے. دیکھو بات سنو, گزشتہ اور حالیہ دونوں حکومتوں کی کارکردگی کو ان صاحب نے, جو بھی ان کا نام ہے خالد خان, انہوں نے ایک ٹویٹ میں بیان کر دیا. ہیٹس آف ٹو ہیم. تھینک یو مسٹر خالد, ویئر ایور یو آر. آگے ایک وفاقی وزیر کے اس بیان پر کہ قیدی کو جیل کے باہر صرف سرکاری ہسپتال لے جایا جا سکتا ہے پر فواد چودھری نے ٹویٹ کی کہ لندن میں میاں صاحب کو کیا گورنمنٹ وفاقی ہسپتال میں داخل کرایا تھا. فواد چودھری کے جملے کا جواب نہیں. یہ اتنا زبردست جملہ ہے کہ میں اس پہ تبصرہ بھی نہیں کر سکتا, میری اوقات نہیں. اعلیٰ. اچھا جی آگے. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر سے مزید اضافہ کر دیا. تم چاہو تو میں گا کے بھی سنا سکتا ہوں کہ ایک ستم اور میری جان, ابھی جان باقی ہے. اور ایک اور مجھے یاد آیا, جب بھی چاہیں تیل کی قیمت بڑھا دیتے ہیں لوگ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کا مزاج دنگا فساد اور دوسری کا سسٹم کے نام پر کرپشن. تیسری کا ذکر گول کر دیتا ہے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب نے. ٹیٹیاں, پنامے, کک بیکس, کمیشن, سپریم کورٹ پہ حملے, نیب آفس پہ پتھراؤ, جسٹس کیون کو چچا جان کا فون, وہ ساری دنیا نے سنا ہوا ہے. قرض اتارو, ملک سوارو, پیلی ٹیکسیاں, جائیدادیں, یہ وہ سارا. یہ عجیب و غریب بات. دنگا فساد یعنی سپریم کورٹ پہ حملہ اس ملک کی تاریخ میں شاید پہلی اور آخری بار ہوا ہے. آخری بار تو نہیں میں کہتا, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب تک تو ایک ہی بار ہوا ہے. بہرحال کہنے کو کیا, جو مرضی کہتے رہو. پہلی حکومت نے کہا کہ چینی زیادہ اس لیے 7,90,000 ٹن برآمد کر دی. یہ کہا قیمت نہیں بڑھنے دیں گے, مگر پھر قیمت بڑھی تو 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنا پڑی. اب اسی درآمد کی گئی چینی میں سے 1,08,000 ٹن دوبارہ برآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ شیطانی چکر ہے, کوئی چکر نہیں. شیطانی, ابلیسی, رحمانی صفت رکھنے والا کوئی مصطفیٰ کمال, اس سے کم پہ ککھ نہیں ہونا. اور شاید ایسا کوئی ہوگا بھی تو اب وقت نہیں ہے. کر لو کہ 2-4 سال میں اگر کوئی سنبھالا جائے, ادروائز نہیں ہے. اور اب آج کا شعر سنا دیں. قریب ہو تو مجھے جسم و جاں پہ بار لگے, قریب ہو تو مجھے جسم و جاں پہ بار لگے, وہ دور جائے تو جینا بھی ناگوار لگے. واہ, بہت خوب.